نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو یہ بات پسند ہے کہ جب آپ کی ذات پر درود بھیجا جائے تو آپ کے ساتھ آپ کی آل پر بھی درود بھیجا جائے۔ اس پر باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں، اسی لیے میں آخر میں پڑھا کرتا ہوں وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بار مل کر پڑھ لیں پھر۔ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی حضرت محمد رسول اللہ۔ قرآن پاک 22ویں پارے کی ابتدا سے میں نے اقتباس پیش کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے اے نبی کے گھر والوں، نبی کے اہل بیت، تم کو اللہ کریم پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھ چادر میں حسنین کریمین اور ان کے والدین کو اپنی چادر میں لے کر اپنے ساتھ نبی پاک، ساتھ حضرت علی، ساتھ سیدہ فاطمہ، ساتھ امام حسن اور حضرت امام حسین، ان کو ایک چادر میں لے کر دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ اے نبی آپ کے گھر والوں کو اللہ پاک کرے گا تو ان کو خوب پاک صاف کر دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں وہ بھی ایک معنی میں اہل بیت ہیں۔ جن خاندانوں پر زکوٰۃ حرام ہے، نبی پاک کی اولاد حضرت عباس کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد، علی کی اولاد، تو یہ حضرات اہل بیت ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے، مختلف، پر اس وقت ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہے معروف معنوں میں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے، محرم کا چاند نظر آتا ہے، یہاں ایک بات میں چھوٹی سی پوچھتا جاؤں کہ اگر آپ سے پوچھوں کہ سن کون سا ہے، اس وقت سن کون سا ہے، تو انگریزی سن وہ تقریباً سب کو یاد ہوگا کہ 2022۔ اگر اسلامی سن پوچھ لیں تو بہت تھوڑے لوگ، بھلا کس کس کو یاد ہے؟ جی 1444، 1444، یہ ماشاءاللہ آپ کو کافی تعداد میں یاد ہے، ورنہ میرا اکثر تجربہ یہ جب پوچھتے ہیں نا، تو آج میں کہیں تقریر کر رہا تھا، میرا خیال ہے 500-600 آدمی سے زیادہ تھے، اور 3 آدمیوں نے بتایا، وہ بھی ٹھیک نہ بتایا، 43 بتایا، باقی پتہ ہی نہیں۔ بہرحال یہ شعور اچھی بات ہے، اسلامی تاریخ۔ اور اچھا، یہ اس وقت چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ جب رمضان کا چاند ہمیں نظر آ جائے شام کو تو تراویح پڑھتے ہیں،
روزہ اگلے دن، اسی طرح رات کے وقت اگر اعلان ہو جائے عید کا شام کے بعد تو تراویح نہیں پڑھتے. یعنی اسلامی قانون میں رات بعد والے دن کے ساتھ شامل ہوتی ہے. مغرب کے وقت تاریخ بدلتی ہے اسلامی، جبکہ انگریزی تاریخ وہ رات 12 بجے بدلتی ہے. تو اس اعتبار سے اب 10ویں شروع ہو چکی، 10 محرم. میرے معزز دوست بھائی مشتاق صاحب نے اس کا پیغام مجھے دیا، اور ان کے اللہ پاک ان کو، ان کے رفقا کو اور آپ سب کو برکتیں نصیب فرمائے، اور آج کی اس محفل کا ثمرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک عطا فرمائے. جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہر مسلمان کے دل میں جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہر مسلمان کے دل میں جذبات کا ایک سمندر، اس کا تلاطم برپا ہو جاتا ہے. اہل بیت اطہار کی محبت، ان کے ذکر کی چاہت. کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، کیسا بھی ہو، دل میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے کہ ان کا ذکر سنیں. اور یہ ہمارا اہل سنت کا تو ایک شعار ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا، ان کی محبت. وہ کسی نے امام شافعی سے کہا نا، امام شافعی علیہ الرحمہ سے کسی نے کہا کہ تم اہل بیت کا بڑا ذکر کرتے ہو، تم نبی کے اہل بیت کا بڑا ذکر کرتے ہو، شیعہ تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عربی کا ایک شعر کہا کہ اگر نبی پاک کی آل کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو پھر گواہ ہو جاؤ میں پکا شیعہ ہوں. الرفض ان کان حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض. فرمایا یہ حقیقت میں رافضیت نہیں ہے. رافضیت تو ہے صحابہ کو گالیاں دینا، رافضیت تو ہے زبان درازی کرنا اور صحابہ کے بارے تبرے بولنا. ورنہ اہل بیت کی محبت یہ تو ہمارے ایمان کا بڑا جز ہے، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان پورا ہی نہیں ہوتا. چونکہ اس موقع پر سیدنا امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہوا، تو امام پاک کے اور آپ کے بھائی امام حسن کے، امام حسن اور امام حسین، ان دونوں بھائیوں کے مناقب کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری میں واقع ہوئی. ہجرت کا چوتھا سال تھا، شعبان کی 5 تاریخ تھی. کچھ اختلاف کیا ہے، بعض علماء نے تحقیق یہی ہے میری نظر میں، 5 شعبان 4 ہجری. بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی دن ہوتا ہے نا، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، کوئی نہ کوئی دن ہوتا ہے. تو امام پاک کی ولادت منگل کے روز ہوئی. اس میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ جو ذہنوں میں ایک تخیل جما لیتے ہیں کہ شاید فلاں وار منحوس ہے، یا اس دن پیدا ہونے والا بچہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو یہ اسلام میں کچھ نہیں. بھی سیدنا علی مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کے قابل فخر فرزند، جنہوں نے اپنے خاندان کی عزت میں کمی نہیں کی، اضافہ کے سبب بنے، تو ایسے قابل قدر فرزند کی پیدائش وہ کوئی بری بات تو نہیں، وہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور یہ منگل کے روز حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کے فضائل میں بہت کچھ ارشاد فرمایا. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حسنین کریمین کے بارے ارشاد فرمایا
سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں کوئی بوڑھا تو جائے گا نہیں۔ وہ لطیفہ یاد ہے نا، ایک بوڑھی عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا میں جنت میں چلی جاؤں گی؟ میں نے اسلام کی خاطر اپنا خاندان چھوڑا، یہ کیا وہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام اس وقت کسی خیال میں تھے، تو آپ نے ارشاد فرما دیا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بیچاری رونے لگی۔ حضور علیہ السلام نے توجہ فرمائی، فرمایا کیا بات ہے مائی روتی کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو فرمایا ہے کہ بڈھے کسی جنت میں نہیں جانا۔ فرمایا بڑھاپے میں نہیں جانا، جوان ہو کر جانا ہے۔ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جانا، جو بھی جائیں گے جوان، بھرپور جوانی میں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار، ہمارے ہاں عام طور پر حضرت سیدنا امام حسین کو سید الشہداء کہہ لیا جاتا ہے۔ سید الشہداء یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک پہلو عجیب سا بھی بنتا ہے۔ کیا پہلو؟ عجیب پہلو یہ بنتا ہے کہ سید الشہداء کا معنی ہے شہیدوں کے سردار۔ اب سوچیں شہیدوں کا سردار ہونا ایک خاص بات ہے، اور سارے جنتی نوجوانوں کا سردار ہونا یہ بہت بڑا، اس سے بڑھ کر درجہ ہے۔ بھئی جنت میں صرف شہید تو نہیں جائیں گے، یا تو انہیں جنت میں صرف شہیدوں نے جانا ہے، پھر تو چلو برابر ٹھہرا لیں سیدہ شباب اہل الجنہ اور سید الشہداء کو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، یقین سے جانتے ہیں، جنت میں نمازی بھی جائیں گے، روزے والے بھی جائیں گے، حج والے بھی جائیں گے، صدقات و خیرات والے بھی جائیں گے، تلاوت والے بھی جائیں گے، عام مسلمان بھی جائیں گے، جہاد کرنے والے بھی جائیں گے، علم کا فیضان بانٹنے والے بھی جائیں گے، اولیاء بھی جائیں گے۔ پتہ نہیں کتنی اصناف ہیں، صرف شہید تو نہیں۔ نبی پاک نے کہا جنتی نوجوانوں کے سردار، مجھے اس کا معنی یہ سمجھ آیا کہ حسنین کریمین شہیدوں کے بھی سردار ہیں، اولیاء کے بھی سردار ہیں، صدیقوں کے بھی سردار ہیں، نمازیوں کے بھی سردار ہیں، سخیوں کے بھی سردار ہیں، روزے والوں کے بھی سردار ہیں، علم والوں کے بھی سردار ہیں، علم کی خیرات بانٹنے والوں کے بھی سردار ہیں، مجاہدین کے سردار ہیں، غازیوں کے سردار ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں۔ ان کی سیادت جنت کے ہر گروہ کو محیط ہے۔ میری یہ تحقیق ہے، اور تحقیقی جملہ یاد رکھیں، میرا موقف یہ ہے جنت میں نبیوں، رسولوں اور خلفائے اربعہ کے بعد سب سے افضل، یہ نہیں اس امت میں، ساری امتوں میں، ساری امتوں میں، تمام کائنات میں، انبیاء و مرسلین کے بعد، خلفائے اربعہ کے بعد، باقی پوری کائنات میں سب سے افضل، سب کے سردار، سب کے آقا، سب کے مخدوم حسنین کریمین۔ اور باقی اجمالی طور پر تو یہ دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام بسا اوقات ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں۔ اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے شانے پر حسنین کریمین میں سے کسی کو سوار کیا،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ آ گئے، دیکھا تو حضرت عمر کہنے لگے نعم المرکب رکبت یا غلام، کاکا بڑی سونی سواری تے سوار ہے۔ انہیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام اپنے شہزادوں کے لیے کبھی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں پر جھک کر، کمر پر بچے کو بٹھا کر اس کو گھر کے اندر سیر کراتے۔ غالباً اس قسم کا کوئی منظر تھا، کتنی شفقت اور محبت تھی رسول اللہ کے دل میں۔ اللہ اکبر۔ ہاں تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت عمر کہنے لگے حضرت حسن یا حسین جو اس وقت کمر پر تھے، عرض کیا نعم المرکب رکبت یا غلام، کاکا بڑی سونی سواری تے سوار ہے۔ تے نبی پاک کی فرمایا کہ وہ سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں فضائل پر بیان کی جاتی ہیں، میں کچھ بیان کروں گا۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی جو کرنے میں ضروری سمجھوں گا۔ ایک بہت بڑے عالم ہوئے علامہ جامی، انہوں نے ایک بات لکھی امام حسین کے حوالے سے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ وہ نبی پاک کے ساتھ مشابہ سے ناف سے لے کر سر تک، اور سیدنا حسین پاک وہ ناف سے لے کر پاؤں تک نبی پاک کے مشابہ تھے۔ صحابہ نے جب نبی پاک کی زیارت کرنی ہوتی تو دونوں شہزادوں کو اکٹھے کھڑا کر کے زیارت کر لیتے، ان دونوں کو دیکھ کر نبی پاک کی زیارت ہو جاتی۔ علامہ جامی نے یہ لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیشانی اور آپ کے دونوں رخسار سے چمک نکلتی، نور نکلتا، اور جب آپ تاریکی میں ہوتے تو اس نور کی وجہ سے اندھیرا دور ہو جاتا، روشنی پھیل جاتی گپ اندھیرے میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے، تشریف لاتے تو آپ کی پیشانی اور دونوں رخسار سے نکلنے والے نور کے ساتھ وہ اندھیرا دور ہو جاتا۔ اگر اس موقع پر وہ امام احمد رضا کا شعر پڑھ لیں، امام احمد رضا کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ بات غلط نہیں، بالکل واضح ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسنین کریمین کے بارے میں، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے دو ریحانہ پھول ہیں۔ ریحانہ ہر پھول کو نہیں کہتے، خاص پھول ہے۔ اب سوچ جاتی ہے، قیاس کہتا ہے کہ گلاب بڑا پیارا پھول ہے، نبی پاک گلاب کہہ دیتے، وردی کہہ دیتے، وردایا۔ چنبیلی بڑا پیارا پھول ہے، نبی پاک چنبیلی کہہ دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ریحانہ کہا ہے۔ ریحانہ کا امتیاز کیا ہے یہ بات سمجھیں، جو بات میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ گلاب کا پودا ہے، اس کی جڑوں میں خوشبو نہیں، اس کی ٹہنیوں میں خوشبو نہیں، اس کے پتوں میں خوشبو نہیں، اس کے بیج میں خوشبو نہیں، اس کی صرف پتیوں میں خوشبو ہے۔ گلاب کا پھول ہے، چنبیلی کا پھول ہے۔ بعض پھول تو ایسے ہوتے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہی نہیں، ویسے سونے لگتے ہیں، جس طرح یہ گینڈا ہے، اس کی تو خوشبو نہیں کہہ سکتے۔ ریحانہ ایسا پھول ہے جس کے پودے کی ہر جز میں خوشبو ہے۔ جملہ دوبارہ سنیں، ریحانہ
ایسا پھول ہے جس کے پودے کی ہر جز میں خوشبو ہے، اس کی جڑ میں خوشبو ہے، اس کے تنے میں خوشبو ہے، اس کی ٹہنیوں میں خوشبو ہے، اس کے پتوں میں خوشبو ہے، اس کے بیج میں خوشبو ہے، اس کے پتیوں میں خوشبو ہے، اس کی ہر جز میں، ٹہنی، چھلکا، ہر شے میں اس کا کوئی جز خوشبو سے خالی نہیں. اس کو کہتے ہیں ریحانہ. تو نبی پاک نے فرمایا میرے 2 ریحانہ ہیں، حسن اور حسین. میری خوشبو ان کے ہر تعلق میں رچی بسی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین. اس حدیث میں الف لام نہیں گیسے ہے. حسین منی، حسین مجھ سے، وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک سے ہونا یہ تو واضح ہے کہ نواسے ہیں، اور حسین پاک سے نبی پاک کا ہونا کہ نبی پاک کی اولاد وہ حسنین کریمین سے چلی. دین کی حفاظت میں بہت بڑا بنیادی کردار وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہاں مجھے کہنے دیں اس حدیث کی وضاحت میں مجھے کہنے دیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اولاد آدم کا نسب ان کے باپ سے چلتا ہے. تمام اولاد آدم کا نسب ان کے باپ سے چلتا ہے، لیکن میرا نسب میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا. یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے، لیکن علامہ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی. حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے امام حسین کے پوتے سیدنا امام باقر، نام ان کا تھا محمد. باقر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ باقر کا لفظ میں نے تو پھاڑ ڈالنے والا، پھاڑ دینے والا. باقر کیوں کہتے ہیں کہ آپ علم کے حجاب کو پھاڑ کر ایسے علم کو باہر نکالتے جو کسی اور کو نظر نہ آتا. علم پر پردہ ہوتا ہے نا، چھپا ہوتا ہے، ہر بندہ علم کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتا. تو امام باقر کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ علم کی حجاب کو ہٹا کر علم باہر نکال دیتے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں علم 3 قسم ہے، ایک وہ علم جس کو تمام علماء جانتے ہیں، ایک وہ علم جس کو رب العالمین کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، تیسرا وہ علم جس کو کوئی جانتا ہے. فرمایا علماء کی فضیلت اسی علم کے ساتھ ہے جس کو کوئی جانتا ہے. جو علم تمام علماء جانتے ہیں اس سے بس علم کی فضیلت ہے، آپس میں تفاضل نہیں. یہ بڑا عالم ہے، یہ چھوٹا عالم ہے، اس علم سے پتہ نہیں چلے گا. یہ پتہ چلتا ہے اسی علم سے جس کو ہر عالم نہیں جانتا، کوئی عالم جانتا ہے. تو یہ کوئی جاننے والوں میں امام باقر تھے. حجاج بن یوسف ایک ظالم سخت گیر حکمران تھا جس کی قتل کی اور ظلم کی داستانیں رہتی دنیا تک مشہور. بڑا عجیب خبیث قسم کا آدمی تھا اور بد عقیدہ بھی تھا. یہ حجاج بن یوسف ایک دن امام محمد باقر کو کہنے لگا تم اپنے آپ کو رسول اللہ کا بیٹا کہتے ہو. حسین منی ہے نا. زین العابدین کے فرزند کو کہنے لگا حجاج تم اپنے آپ کو رسول کا بیٹا کہتے ہو، تم صرف علی کے بیٹے ہو، نسب باپ سے چلتا ہے، ماں سے نہیں ہوتا. سیدنا زین العابدین کے بیٹے نے، سیدنا زین العابدین کے جانشین نے، اور اس وقت کے اعتبار سے رسول اللہ کے سجادہ نشین نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں بڑا بہترین قاری ہوں، حافظ ہوں.
فرمایا سر کو نہیں لگی، سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ آپ نے قرآن پاک پڑھا، سورہ انعام آیت نمبر 84-85، یہ نمبر تو میں کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے یہ آیات پڑھی، ان کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں جس سے بات آگے چلائیں۔ تلاوت کی آپ نے، ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے، نوح کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، فلاں فلاں کئی نبیوں رسولوں کا نام گن کر آگے ارشاد فرمایا وعیسیٰ، وعیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو شمار فرمایا۔ اب سیدنا زین العابدین کے بیٹے امام باقر نے فرمایا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضرت مریم کا بغیر شوہر کے اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تو ہے ہی کوئی نہیں کائنات میں۔ تم کہتے ہو باپ کے بغیر نسب نہیں، تم کہتے ہو باپ کے بغیر اولاد ہونا ثابت نہیں، بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کا کون سا باپ تھا جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو نوح کی اولاد کہا؟ ثابت یہ ہوا کہ بعض اوقات نسب ماں سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر یہ حدیث جو میں نے پہلے پڑھی کہ تمام اولاد آدم کا نسب ان کے باپ سے ہے، تمام اولاد آدم کا نسب ان کے باپ سے ہے، سوا اولاد فاطمہ کے ان کا نسب فرمایا مجھ سے ہے۔ ایک حدیث میں یہ لفظ ہے انی انا ابوہم واسبتہم، میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کے باقی بیٹے، باقی اولاد وہ ان کے برابر نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑی خوبیوں اور فضائل کے مالک ہیں، لیکن سادات کی فضیلت دوسروں پر، اس کی وجہ حضرت علی نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا، اور ان کی وجہ سے نبی پاک کی جزئیت۔ اسی پر ایک اور بات مجھے یاد آئی، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اسی پر ایک اور بات مجھے یاد آئی، میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تو ایک بدبخت امام پاک نے تو واضح فرمایا، لوگوں کو سمجھایا کہ میرے قتل سے باز آؤ، سوچو کس کے قتل کے در پہ ہو، میں تمہارے سامنے راستہ رکھتا ہوں، مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے کوفہ میں تو میں یا سرحدوں کی طرف نکل جاتا ہوں یا واپس چلا جاتا ہوں۔ اس طرح آپ نے باتیں کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی گلاں چھڈو، بس تسی یزید دی بیعت کرو، ایکو گل ہے ساڈی۔ اس دوران ایک بدبخت بولا، امام حسین سے کہنے لگا یاد رہے کفر کی نقل کفر نہیں ہوتی، بات سمجھانے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے۔ ایک بدبخت بولا امام حسین کو، وہ امام تو نہیں نا مانتے تھے، کہنے لگا حسین تم کہتے ہو اپنے آپ کو رسول اللہ کا بیٹا، تمہیں رسول اللہ سے کیا نسبت؟ استغفر اللہ۔ وہ کہنے لگا تمہیں رسول اللہ سے کیا تعلق، تم علی ہی کے بیٹے ہو بس۔ امام پاک امام حسین کے منہ پر آپ کے دل کو بڑی اذیت ہوئی۔ آپ کے خدام میں ایک خادم تھا مسلم بن اوسجہ، یہ آپ کے ساتھ ہی پھر شہید ہوا۔ اس نے عرض کی کہ حضور اجازت دے میں اس گستاخ کے منہ میں تیر مار دوں، اس نے کس خبیث زبان سے یہ جملہ بولا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتا، جنگ کی ابتدا میری طرف سے نہیں، روک دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا جی حضور اس نے اتنی گستاخی کر دی، فرمایا ابھی دیکھو اس کا حل ہوتا ہے، اس کا حل ابھی ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟ وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا نا، اسے پیشاب وغیرہ کی حاجت، قضا حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی،
گھوڑا دوڑایا ایک طرف، کسی پودے کے پاس گھوڑے کو روکا، کوئی جڑی بوٹیاں تھی وہاں جگہ دیکھ کر بیٹھ گیا قضا حاجت کے لیے۔ ابھی فارغ نہ ہوا تھا، کسی کالے رنگ کے بچھو نے اس کو ڈس لیا، اور بچھو اتنا زہریلا تھا کہ فوراً زہر اس کے جسم میں پھیل گیا اور تڑپنے لگا، اور شدت درد کی وجہ سے، درد کی شدت کی وجہ سے ایک طرح حواس کھو بیٹھا، وہ اسی طرح آلودگی میں لتھڑا، کپڑا سنبھالنا بھی بھول گیا، ننگ دڑنگ دوڑے لگائے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر۔ اس کے فوجی اسے دیکھیں اور تعجب کریں اسے کیا ہو گیا ہے، تڑپ تڑپ کر مر گیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دیکھیں اس نے کہا تھا تجھے رسول سے کیا نسبت؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ ایک اور حدیث ہے، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا حسین صبت من الاسباط، حسین ایک صبت ہے، پورے خاندان کی بنیاد ہے۔ نبی پاک نے کہا پھر ہوا نا، سادات کتنے ہیں، اور حسینی سادات اگر ہمارے علاقے میں ہی دیکھیں، بزرگان دین کی فہرست بڑی تعداد اس میں آتی ہے، پھر عوام میں بھی بہت سارے سادات یقیناً ہیں۔ ایک بات اور اس میں وہ یہ، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ اس کے معنی میں کسی کو مغالطہ نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھتے جائیں۔ نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا یہ معنی تو نہیں کہ بغیر وضو کے پڑھ لو، اس کا یہ معنی تو نہیں کہ قبلہ کو پیٹ کر کے پڑھ لو، یعنی نماز کی فضیلت ہے، شرطوں کے ساتھ پڑھو گے تو قبول ہوگی۔ حسین پاک سے محبت بہت بڑی سعادت ہے، لیکن قبول کب ہوگی؟ جب شرط کے ساتھ ہو۔ شرط کیا ہے؟ مسلم شریف پہلا جلد ابتدائی صفحات میں امام مسلم نے ایک باب باندھا، فرمایا ایمان اس وقت تک قبول نہیں جب تک انسان علی سے اور انصار سے محبت نہ کرے۔ علی سے اور نبی پاک کے انصار صحابہ سے جب تک محبت نہ کرے اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں۔ دو حدیثیں ذکر کی، ایک حدیث بیان کی حضرت علی والی، حضرت علی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، بیج سے پودے کو نکالا، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یحبنی الا مومن، میں علی کے ساتھ محبت صرف ایماندار کر سکتا ہے، ولا یبغضنی الا منافق، اور میرے ساتھ نفرت و عداوت صرف منافق رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث امام مسلم نے بیان فرمائی انصار مدینہ کے بارے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میرے ان خدام انصار مدینہ سے محبت نہ کرے۔ دونوں کو ملایا، پتہ چلا صحابہ کی محبت بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن قبول تب ہوگی اگر اہل بیت کی محبت ساتھ ہے۔ صحابہ کی محبت بہت بڑی سعادت ہے، اس کے لیے شرط ہے اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت بہت بڑی نیک بختی ہے، قبول تب ہوگی ساتھ صحابہ کی محبت بھی ہو۔ اب خوش ہو اہل سنت کی جماعت، کچھ لوگ صحابہ کی محبت میں اس گمان میں پڑ گئے کہ اہل بیت اطہار سے گویا عداوت دلوں میں پیدا کر لی۔ جب اہل بیت کی فضائل ذکر ہوں چہروں پر بارہ بج جاتے ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ اہل بیت کی محبت کے گمان میں اس طرف چلے گئے کہ وہ صحابہ کی عداوت میں پڑ گئے۔
اب اس موضوع کو میں آج نہیں چھڑوں گا، ورنہ یہ خود ایک مستقل مضمون ہے۔ میں جو پہلا مضمون ہے وہی چلاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے اپنے شہزادوں کے، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت حسنین کریمین کو ایک دن نبی پاک سردیوں کے موسم میں اپنے زانوؤں پر، اپنے رانوں پر بٹھا کر اوپر چادر میں چھپا کر بیٹھ گئے۔ دونوں رانوں پر دونوں شہزادے اوپر چادر کی ہوئی ہے اور چادر میں ان کو لپٹا کر بیٹھے ہیں۔ کوئی اور صحابی آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں بوجھو بھلا کون، بوجھو بھلا کون۔ اس نے کہا جی پتہ نہیں کون ہے، تھوڑا سا تجسس کا انداز بنایا۔ پھر نبی پاک نے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا، تجسس تھوڑا سا اسے پیدا کیا، پھر کپڑا ہٹایا۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ سنیں اور ایمان کو تازہ کریں۔ نبی پاک نے فرمایا، دونوں شہزادے تھے نا، تو ان دونوں کو چوما، سونگا۔ نبی پاک خوشبو بھی لیتے تھے اپنے شہزادوں کی، ریحانہ پھول جو تھے نا، نبی پاک چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو سونگا، چوما۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہما، تو ان دونوں سے محبت کر۔ واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے اور بھی کئی کتابوں میں ہے۔ غالباً فضائل الصحابہ نام کی کتاب ہے حضرت امام احمد بن حنبل کی، اس کی سند صحیح ہے۔ کئی لوگوں کو نا ایک بیماری ہے، کوئی حدیث ہو نا، حدیث تو ہے 70 کتابوں میں، کسی ایک کتاب میں اس کی سند میں کوئی راوی کمزور آیا، رولا ڈالتا ہے یہ جی حدیث ضعیف ہے جی۔ اللہ کے بندو، حدیث بھی کبھی ضعیف ہوئی؟ راوی ضعیف ہے اور وہ ایک سند کا راوی ہے، ہر سند میں بندہ تھوڑا موجود ہے۔ خیر میرے دوست، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامات آپ سے ثابت ہیں۔ ان میں سے 2-3 کرامات میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت حسین پاک حجی بھی تھے، حج کرتے تھے نا۔ اگر سردار جو ہوئے سارے جنتیوں کے، پھر سارے حجیوں کے بھی سردار ہیں، تو کیسے کرتے؟ سواریاں ساتھ ہوتی پیدل۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں سواری پر نہیں سوار ہوتا، ساتھ رقم بھی ہوتی، سواریاں بھی ہوتی، کوئی منگتا آ گیا اس کو عطا بھی کرتے، سخاوت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بندگی میں چلتے۔ کیسی سخاوت تھی؟ وہ ایک موقع پر امام حسن، امام حسین اور ساتھ جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں نا جعفر طیار، ان کے بیٹے عبداللہ، یہ تینوں حضرات حج پر جا رہے تھے، پیدل تھے، سواریاں الگ تھیں، یہ چلتے چلتے سواریوں سے الگ چلنے لگے، اتفاق سے پیاس لگ گئی، اتفاق سے پیاس محسوس ہوئی، تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کچھ پیاس محسوس ہو رہی، پانی پی لے۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک عورت کا خیمہ نظر آیا۔ بھی اگر مجھ سے پوچھو گے میں یہ کہوں گا کہ حسنین کریمین کو تو پیاس نہیں لگتی تھی، کہ نبی پاک کی زبان بچپن میں چوسی ہوئی تھی۔ اور یہ ایک آدھ بار نہیں، کئی بار نبی پاک علیہ السلام باہر سے تشریف لائے ایک دن، فرمایا کیا بات ہے فاطمہ، مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے، کیوں رو رہا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے کہا جی اسے بھوک لگی اور میں کام سے فارغ ہو کر اس کو دودھ دیتی ہوں۔ نبی پاک نے اپنی زبان امام حسین کو چسائی، انہیں سکون ہوا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں حسنین کریمین دونوں کو نبی پاک چساتے تھے تو ان کو پیاس نہیں لگتی تھی، لیکن ساتھیوں کا تو احساس کرنا ہوتا نا۔ تو حضرت عبداللہ کو پیاس لگی ہوگی، جعفر طیار کے بیٹے کو،
پر پیاس، چلو پی لیتے ہیں پانی۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک مائی ایک جھونپڑی نظر آئی، وہاں گئے، جا کر پوچھتے ہیں مائی پانی مل جائے گا؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں، اور وہ دیکھتی رہ گئی کہ بڑے ہی سونے ہیں، بھی حسن سونا، حسین سونا، اور پھر انہی کے خاندان کے فرد ہیں، قریبی ان کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ بھی بڑے خوبصورت تھے۔ بڑا ان کا حسن میں بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگے پتر بیٹھو، میں پلا رہی ہیں پانی۔ اس نے پانی پلایا، پی کر چلنے لگے تو کہتے ہیں مائی کبھی مدینہ شریف میں آئے نا تو ہمیں مل لینا۔ وہ ان کے حسن میں اتنی گم ہوئی، نام پوچھنا بھول گئی، نام پوچھنا بھول گئی۔ یہ چلے گئے، کچھ دیر کے بعد اسے خیال آیا کہ میں سے نام ہی کو نہیں پوچھا۔ چلو کبھی پھر وہ مدینہ شریف گئی تو ذہن میں خیال تھا کہ پوچھنا ہے، لیکن کیا کہہ کر پوچھوں؟ کسی سے پوچھتی ہے کہ بڑے خوبصورت تھے اور وہ آئے تھے، انہوں نے میں نے پانی پلایا، انہوں نے کہا مدینہ شریف میں آئے تو مجھے مل لینا۔ میں انہوں نے نا پتہ نہیں۔ وہ کچھ سوچ کر کہتے ہیں اس طرف جاؤ، اہل بیت کے گھر ہیں، وہاں تمہیں مل جائے گا کوئی۔ اب وہ چلے نا تو سب سے پہلے عبداللہ سے ملاقات ہوئی، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ لے کر امام حسن کے پاس آ گئے، وہ دیکھ کر کہنے لگی ہاں ایک تو سے نال تیرے دو بیلی بھی آئے مل رہے سی۔ انہوں نے کہا آجو، پہلے امام حسن کو ملے۔ امام حسن مجتبیٰ نے وہ پانی کے گھونٹ کا بدلہ کیا دیا؟ 1000 بکری۔ اب 1000 بکریوں کی قیمت لگاؤ نا، یہ گھرانہ ایسا سخی اس کی مثال کو نہیں دے سکتا۔ 1000 بکری، 1000 درہم، اور ساتھ ان بکریاں چرانے کے لیے ایک نوکر، پھر ان کو رکھنے کے لیے کچھ زمین کے خریدنے کا انتظام، فکر لا کے ان مہینوں امام حسن نے بھیجا۔ اب عبداللہ بن جعفر جو تھے انہوں نے کہا کہ میری طرف سے بھی اتنا۔ اس کے بعد امام حسین کے پاس لے گئے۔ امام حسین نے پوچھا بھائی جان نے کیا دیا ہے، تم نے کیا دیا ہے؟ پھر کہنے لگے اگر میرے پاس پہلے آتی نا تو میں اتنا دیتا کہ ان کو تھکا دیتا، لیکن میں بڑے بھائی ہیں ان سے بڑھنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے میں بھی 1000 ہی دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کتنا سخی گھرانہ ہے اور کیسی عجیب سخاوت ہے۔ خیر میرے دوست، پھر نبی پاک کی حدیث ہے السخی جو حبیب اللہ ہے ولاؤ کانا فاسقن، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ فاسق ہو۔ اور یہ تو سید الشہداء ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، رسول اللہ کے فرزند ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نور العین ہیں، علی مرتضیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان کا کیا محبوبیت اللہ پاک کی بارگاہ میں؟ پھر یہ سخی ہیں اور سخیوں کے سردار ہیں۔ ہاں تو میرے دوست میں بات یہ کر رہا تھا کرامت کی، میدان کربلا میں تھے، اس مقام میں نے حفاظتی نقطہ نظر سے خیموں کے پیچھے اور دائیں بائیں خندق کھود کر آگ بھر دی تھی، تاکہ خیموں کے پچھلی جانب اور دائیں بائیں خندق کھود کر آگ بھر دی اس میں، تاکہ جنگ کے دوران یزیدی لشکر وہ خیموں کی طرف نہ بڑھے اور پریشانی کا سبب نہ ہو کہ پچھلی جانب سے حملہ ہو جائے۔ ایک بدبخت امام حسین کو کہنے لگا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا جملہ سن کر، وہ کہنے لگا کہ حسین کو لفظ اس نے کیا بولے میرا ہمت نہیں پڑ رہی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے اندھے ہو گئے تھے دنیا کی محبت میں۔ اس نے کہا اے اللہ کے دشمن،
تجھے آگ کی خوشخبری، یہاں بھی آگ جلا لی، آگے بھی تمہارے لیے آگ ہے۔ علیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اقدس کو شدید اذیت ہوئی، آپ کے منہ سے نکلا اللہم اجرہ بالنار، یا اللہ اسے دنیا میں ہی آگ کی سزا دے دے۔ پہلے اسے کہا نا ہوش میں ہے، کسے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا وہ مجھے پتہ ہے۔ آپ اس کے بارے یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہم اجرہ بالنار، یا اللہ اس کو آگ، دنیا کی آگ میں ہی جلا دے، آخرت تو ہے ہی پھر اس کے لیے بری۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ گھوڑے پر تھا، پھرا گھوڑا تھوڑی دور چلا، میدان میں بعض اوقات ہوتی تھوڑی سی اونچ نیچ، گھوڑے کا پاؤں کسی گہری جگہ آیا، باندھنا ہی تھا نا، گھوڑا اچھلا، سوار گرا، سوار کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا، اور گھوڑا دوڑتا ہے قابو نہیں آتا، اس کو زمین پر اچھی طرح دوڑا کر اور پھر آگ والی خندق کے پاس لا کر اتنی مہارت سے اس گھوڑے نے اس کو پٹخا کہ اس کا پاؤں رکاب سے نکلا اور آگ کے اندر جا گرا، جھلس کر مر گیا۔ ایک اور کرامت یہ نے کہ آپ جانتے ہیں شہدائے کربلا کے لیے پانی بند کر دیا تھا یزیدی ظالموں نے، کوفی لا یوفی جنہوں نے خط لکھ کر خود بلایا اور خود یزید کے سپاہی بن کر کھڑے ہو گئے، ان لوگوں نے پانی پر رکاوٹ کر دی تھی امام پاک کے لیے۔ یہاں ذہن میں رہے کہ بعض لوگ نا الٹی سیدھی روایات گڑنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی پانی تو مل گیا سی جی، یہ جھوٹ ہے، پانی کو نہیں آ۔ اللہ کے بندو واقعہ کربلا بیان کرنے میں دو باتیں یاد رکھیں، ایک یہ کہ اہل بیت نے بہت تھوڑا بیان کیا ہے، اہل بیت نے کربلا کے واقعات بہت تھوڑے بیان کیے ہیں، واقعات کربلا کا ایک بہت بڑا حصہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو لوگ مال کے لالچ میں اندھے ہو کر امام پاک کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے، بعد میں دکانداری چمکانے کے لیے کہ لوگ حسین کا ذکر سننا چاہتے ہیں تو یہ بیان شروع کر دیا، میں جی اس موقع پر موجود تھا، میں نے دیکھا یہ ہوا، میں نے دیکھا وہ ہوا۔ امت مسلمہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اس کی باتیں سن رہی اور سمجھ نہیں پاتے کہ جو امام پاک کے مقابلے میں ہونے کا اقرار کر رہا ہے وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے، اس کی گواہی قبول نہیں، اس کی روایت قبول نہیں، وہ جھوٹا اور مکار ہے جو دنیا کے لالچ میں امام کے مقابلے میں آیا اسلحہ لے کر۔ کیا اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اس کی گلے میں امام کی بیعت ہے، اس کے گلے میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے، جو امام کے مقابلے میں جو بیعت کر کے مکر گیا، جو بیعت کر کے اسلحہ لے کر آ گیا پہلی بیعت گردن میں، وہ تو شدید فاسق ہے، اور پھر امام حسین کا مقابلہ مجھے تو لگتا ہے وہ کافر ہیں۔ یا رسول اللہ، مرد آباد۔ میرے معزز سامعین، میں بتا یہ رہا ہوں واقعات کربلا جو یزیدی فوج کے لوگوں نے بیان کی وہ قطعاً قابل اعتماد نہیں۔ بعض اوقات علماء نے چھان پھٹک کر کے کچھ چیزیں اس میں سے لے لی ہیں جن میں کوئی گستاخی بے ادبی نہیں بنتی، لیکن بغیر امتیاز کے ہر بندہ شروع کر دے تاریخ سے، ایسا ہرگز درست نہیں۔ یہ پانی ملنے کی روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ پانی لے کر آ گئے اور پانی پاس تھا، یہ روایت یزیدی فوج کے لوگوں نے بیان کی ہے، امام حسین کے لوگوں نے تو پیاس بیان کی ہے، پانی کا نہ ملنا بیان کیا۔ ہماری نظر میں یہ تو سچے اور وہ کمینے تو جھوٹے ہیں۔ ہاں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک بدبخت آیا میدان کربلا میں 10 محرم کے روز، کہنے لگا حسین دیکھو جانور پانی پی رہے ہیں، کتے بندر ہر چیز پانی پی رہی ہے، تجھے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے۔ امام پاک کے قلب کو اذیت پہنچی، آپ کے رفقا پیاس کی شدت میں تھے،
تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی وہ جو ہوک ہے نا، اس نے عرش کو ہلایا، اور اب وہ جس نے یہ بکواس کیا تھا نا، اس کو اچانک پیاس لگ گئی، بات کر کے ہٹ گیا اپنی فوج میں، اچانک پیاس لگ گئی۔ میں نے یہ پڑھا ہے کہ اس نے پانی پینا شروع کیا، ان کے پاس تو دریا بہہ رہا تھا نا، ٹھنڈا اور عمدہ ذائقے والا بہترین پانی، وہ پانی کا برتن منہ کو لگاتا، ہٹاتا، اس وقت جو خالی ہو جاتا، یہ نہیں کہ جگ بھر کر، گھڑے بھر بھر کر پیتا، منہ سے لگاتا، خالی ہو جاتا برتن، پیاس نہ بجھتی، پھر ہائے پانی، پیاسا مر گیا، اور پانی، پھر اور ہوا کیا، تھوڑی ہی دیر میں اس کے ہونٹ کالے پڑ گئے، ہونٹ کالے سیاہ، پیٹ پھول گیا، ڈھول کی طرح بڑا سارا ہو گیا، تب بھی پانی، اور پانی کی طلب میں بڑھتے بڑھتے پیاس کی شدت کے ساتھ پیٹ بھی بڑھ گیا، پیاس کی شدت بڑھ گئی، پیٹ پھٹ گیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ یہ بھی امام پاک کی ایک کرامت ہے نا، امام پاک کی شہادت کے بعد یزیدی فوج کا ایک بدبخت ساتھیوں میں کہنے لگا کہ حسین کی مثال تو آنکھ کی قطر کی تھی نا، جس طرح ہمارے لوگ بول لیتے نا کباب میں ہڈی، ان دی وجہ سارے مزے خراب ہون، ایشا کر سے پوچھنے والا کوئی نہیں، جو مرضی کر سے، حلال حرام جو کریے، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، بس یہ تو آنکھ دا قطر نکل گیا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اچانک اس کی دونوں آنکھیں بہہ گئیں، اندھا ہو گیا۔ میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹتا ہوں ایک بات کے ساتھ کہ جتنے لوگ بھی امام پاک کے مقابلے میں آئے نا، وہ آخرت میں تو ذلیل و رسوا ہوئے، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ واقعہ کربلا کے 3 سال بعد مختار سقفی نام کا ایک بندہ کوفہ شہر سے اٹھا، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ بنتا ہے، بیوی کا بھائی، مختار سقفی۔ اس نے خیر نعرہ لگایا امام حسین کے انتقام کا، اور لوگ اس کے پاس اکٹھے ہو گئے، پھر وہ اس نے بندوں کو چن چن کر مارا، اذیتیں دے کر، پیاسا تڑپا تڑپا کر، اور بعد میں اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا پھر گمراہ ہو گیا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس پر الزام ہے، ہمیں اس کے معاملے کو اللہ پاک پر چھوڑ دینا چاہیے، اتنی اطلاع کے ساتھ کہ اگر اس کا انجام ایمان پر ہوا تو علیہ الرحمہ، اور اگر ایمان سے محروم ہوا تو بعض اوقات اللہ پاک ایسے آدمیوں سے دین کا کام لے لیتا ہے جن کا اپنا حصہ دین میں نہیں ہوتا۔ اگر مختار سقفی گمراہ مرا تو بھی اس کے ذریعے اللہ پاک نے ان سے انتقام ضرور لیا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، ایک آدمی کالے اور سیاہ، اس کا رنگ پہلے بڑا سونا چٹا تھا، کالا، بالکل کالا سیاہ، اور عجیب سے اس کی حلیہ۔ اس کا کوئی دوست ملا تو اس نے بلایا، وہ کہنے لگا تو کون ہے؟ اس نے کہا فلاں یار۔ اس نے کہا تیرا رنگ تو بڑا سونا سی، چٹا گورا، تینوں کی ہویا ہے؟ کالا سیاہ دھوتا ہو گیا۔ اس نے کہا یار چھوڑ۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں امام کے مقابلے کی فوج میں تھا، 10 محرم کے دن میں نے امام کے ساتھیوں میں سے ایک نوجوان کو قتل کیا جو بڑا ہی سونا تھا اور اس کی پیشانی سے نور نکلتا تھا۔ میں نے تو دن کے وقت قتل کر دیا، یہ سوچا مجھے یزید کا انعام ملے گا کہ یہ ان کو کوئی خاص بندہ ہی ہے، لیکن جب رات ہوئی تو خواب میں نیند آتے ہی، اور یہ نہیں کہ اسے ایک رات، اس کے بعد ہر رات جب بھی سوتا ہوں جس کو قتل کیا تھا وہ آ جاتا ہے، گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے جہنم کی طرف لے جاتا ہے، جہنم کے گڑھے میں پھینکنے لگتا ہے، دھکا دینے لگتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے۔
منہ سے چیخ نکلتی ہے اور چیخ کی آواز سے آنکھ کھل جاتی ہے، وہ چیخ پورے محلے کے لوگ سنتے ہیں۔ اب یہ نوجوان کون تھا جس کو قتل کیا اور پھر وہ ہر رات آ کر اس کو وہ پریشان کرتا ہے اور سونے نہیں دیتا؟ اس نے کہا بس اس کا اثر ہے کہ روز بروز رنگ کالا ہی ہوتا جاتا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ تھے غازی عباس علمبردار۔ اللہ اکبر۔ ایک بار نبی پاک اور آپ کی آل پر درود بھیجیں اور پھر بات ختم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی حضرت محمد رسول اللہ۔